بتایا گیا کہ جمعے کے دن جو سب سے پہلے مسجد میں آئے گا اللہ اسے ایک اونٹ قربان کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا. اس کے بعد جو آئے گا اسے ایک گائے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا. پھر جمعے کے دن اس کے بعد جو آئے گا تو اسے ایک دمبا کا ثواب ملے گا. پھر جمعے کے دن اس کے بعد جو آئے گا اسے ایک بکرے کا ثواب ملے گا. اس کے بعد جو مسجد میں آئے گا اسے ایک مرغے کا ثواب ملے گا. اس کے بعد جو آئے گا اس کو کس کا ثواب ملے گا؟ ایک انڈا کا ثواب ملے گا. کس کا ثواب ملے گا؟ کون سی انڈا؟ بول جی مرغا کا انڈا. ایک بادشاہ کو مرغیوں سے بڑا پیار تھا تو ایک وزیر کو مقرر کر دیا تھا کہ ان مرغیوں کی دیکھ بھال کرو، جو کھائے کھلاؤ، بھات کھائے، چاول کھائے، دانا کھائے، رسگلہ کھائے کھلاؤ، ہم کو مرغیوں سے بہت پیار ہے. اب وہ مرغیاں پلتی رہی. بادشاہ ایک دن صبح کے ٹائم میں وہ گھومنے کے لیے نکلا تو مرغیوں کو دیکھا تو وزیر سے پوچھا کہ یہ بتاؤ ایک مرغی ایک دن میں کتنا انڈا دیتی ہے؟ تو وزیر نے کہا کہ حضور ایک مرغی ایک دن میں ایک ہی انڈا دیتی ہے. بولے نہیں، تو پھر ہم کو ایسی مرغی نہیں چاہیے، ہم کو وہ مرغی چاہیے جو ایک دن میں 2 انڈا دے. دیتے؟ ارے بولو نہیں. بادشاہ چلا گیا. بادشاہ بولا جو مرغی 2 انڈا نہ دے اس کو ذبح کرو. وزیر تمام مرغیوں کو جمع کر کے بولا کہ خیریت نہیں ہے، اگر جان بخشش چاہتے ہو تو 2 انڈا دو. تو مرغیاں ڈر سے کوئی صبح 1 انڈا دی، کوئی شام کو 1 انڈا دی. ایک مرغی کے پاس دیکھا یہ کہ انڈا لے کے بیٹھی ہوئی ہے. تو وزیر نے پکڑا گردن، بولا تورا ڈر نہیں لگلو کہ یہ کے ڈما دلن سے. تو مرغی بولی کہ بعد وزیر صاحب دراصل بات یہ کہ ڈر سے ہم بادشاہ کا بہت مشکل سے 1 انڈا دیے ہیں، دراصل میں ہم مرغی نہیں، ہم مرغا. رات 2 بجنے کو ہے. اب میں تقریر کیا کروں آپ کو بتائیے. 8 بجے پہنچے. بتایا گیا تھا کہ عشاء کے بعد انشاءاللہ 9 سے 10 کے درمیان آپ کی تقریر ہوگی، لیکن یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے الحمدللہ کہ آپ کی پیشانی میں بل تک نہیں ہے. نیند کسے کہتے ہیں وہ تھوڑی سی بھی جھلک نظر نہیں آ رہی. ایسا معلوم ہو رہا کہ آپ ابھی جلسے میں آئے. تو ایک ریکویسٹ کرو، گزارش کرو، نویدن کرو، যদি আপনারা মানবেন বলবো, না মানবেন বলবো না. বলবো বলবো মানবেন. اگر دقت نہ ہو، پریشانی نہ ہو، اگر زحمت نہ ہو تو تھوڑا تھوڑا آگے نہ بڑھ جائیے. الحمدللہ جو سو گیا اس کو اٹھا دو بھائی. تھوڑا تھوڑا آگے بڑھ جائیے، تو ہل جائیے، تو تھوڑا سا ہل جائیے، تھوڑا تھوڑا آگے بڑھ جائیے. ہم زیادہ نہیں کر رہے، تھوڑا تھوڑا آگے بڑھ جائیے. خالی دھیان رہے کسی کا ہاتھ کسی کے جیب میں نہ جائے. ضروری نہیں، تھوڑا تھوڑا ہل جائیے. الحمدللہ. واہ بھائی واہ. یہ دیکھیے تو پڑھے لکھے لوگوں کی بات ہی کچھ اور ہے. ماشاءاللہ. بس بیٹھ جائیے. ابھی حضرت علامہ مولانا مفتی وسیع صاحب دامت برکاتہم نے بہت اچھی تقریر کری. اصلاح معاشرہ کا جو تقریر ہونی چاہیے تھی وہ تقریر کری. آپ لوگوں نے وعدہ بھی کیا کہ انشاءاللہ ہم لوگ عمل کریں گے. انشاءاللہ عمل کریں گے. اچھا انشاءاللہ تو ہم لوگ بولتے ہیں، یہی نا بات ہے. جلسہ تو ہم لوگ سنتے ہیں، تقریریں سنتے ہیں، بیان سنتے ہیں، عمل نہیں، عمل نہیں. ابھی جہیز کے اوپر میں اگر بیان ہو جائے کہ جہیز لینا حرام ہے، جہیز نہیں لینا ہے، کون کون نہیں لے گا، سب ہاتھ اٹھا دے گا. اب کل بارائد گاہ میں جا کے شو روم میں موٹر سائیکل کسوا دے گا. بولا بات صحیح چی غلط چی؟ بولا بھائی شراب پینا کیا ہے؟ بولیے حرام ہے. سود کھانا، زنا کرنا، جوا کھیلنا، اور جہیز لینا
بولے گراب ہے دھک. بھائی جہیز مانگ کر لینا یہ بھی تو حرام ہے. مانگ کر جہیز لینا حرام ہے، اور حرام میں پلنے والا خون جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ پائے گا. یہ ہم نہیں کہتے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ، سارے لوگ بولے صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے کہ جس جسم کے اندر میں حرام کمائی کا خون دوڑ رہا ہے، وہ جسم جنت تو پہنچنے کی بات تو دور ہے، اس جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ پائے. جلسہ تو ہم لوگ سنتے ہیں، عمل ہے نہیں. تو عمل کی نیت سے سنیں گے تو انشاءاللہ بات اثر کرے گی. اگر عمل کی نیت نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ چلو ابھی دیکھا میں نے وہاں آرام کر رہے تھے ماسٹر صاحب کے گھر پہ، اب وہ کیا آرام، جو نہ ادھر سیٹی بجا رہا تھا لڑکا صاحب، بے چین کر دیا. تو ہم نے اپنے ڈرائیور سے پوچھا کہ بھائی یہ لوگ کون ہیں؟ بولی کہ جلسہ سنے لے لیسی. جلسہ وہاں ہو رہا کہ یہاں ہو رہا؟ اچھا دیکھیے گا، گھر سے کہہ کے نکلا ہے، اپنی بیوی کو کہہ کے نکلا ہے، خودیا کہ میں ہمیں جلسہ سنے لی. ماں کو کہہ کے نکلا امی جان ہم جلسہ سننے جا رہے ہیں، باپ کو کہہ کے نکلا ابا ہم جلسہ سننے جا رہے ہیں، جلسہ یہاں ہو رہا ہے، وہ بازار میں گھوم رہا. بتائیے فائدہ کرے گا؟ بھائی فائدہ ہوگا؟ یہ نقصان ہے، یہ نقصان ہے. شریعت کا ایک مسئلہ ہے کہ جب مسجد کے اندر میں جگہ خالی ہو، مسجد کے اندر میں جماعت ہو رہی ہو، ابھی کوئی ایک آدمی آیا کہ نہیں مسجد کے بھیتر ہم نماز نہیں پڑھیں گے، مجھے بہت گرمی لگ رہی ہے، باہر ہی نیت باندھ کے کھڑا ہو جائے گا، اس کی نماز ہوگی؟ بولیے اس کی نماز ہوگی؟ اسی طریقے سے یہ پنڈال سجا ہے، اس پنڈال کے نیچے بیٹھ کر جلسہ سننے والے کو، اللہ کا ذکر سننے والے کو جو وہ ثواب اللہ دے گا، وہ ثواب روڈ پر کھڑے ہو کر گھوم کر سننے والے کو نہیں ملے گا. جو ثواب اس پنڈال کے نیچے بیٹھ کر سننے والے کو اللہ دے گا، وہ بازار میں گھومنے والوں کو اللہ نہیں دے گا. جو ثواب اس پنڈال کے نیچے بیٹھ کر سننے والے کو اللہ دے گا، وہ ثواب دکان پر بیٹھ کر سننے والوں کو نہیں ملے گا. تو انشاءاللہ کوشش کریں. دیکھیے قبولیت کی بھی گھڑی ہے، قبولیت کی گھڑی ہے انشاءاللہ. اور وہ یوں کہہ لیے کہ تہجد کا وقت چل رہا ہے. کوشش کریں کہ ہم یہاں سے دعا کر کے اٹھیں انشاءاللہ. بھائی دعا کریں گے انشاءاللہ. اور یہ بھی کوشش رہے کہ جلسہ جب ختم ہو، جب دعا ہو جائے، جب آپ اپنے گھر کو جائیں تو نماز فجر ادا کیے بغیر بستر پہ نہیں جانا، نہیں تو پوری رات کا بیٹھنا بیکار. پوری رات کا بیٹھنا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر پڑھ کے سلام پھیرے تو دیکھا ایک ساتھی نہیں ہے، تو پوچھا بھائی وہ کہاں ہے؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ، کہ یہ امیر المومنین وہ نماز میں نہیں آیا. تو آپ نماز پڑھنے کے بعد اس کے گھر پہ گئے، دروازے پہ دستک دیا تو اس کی ماں دروازہ کھولی. تو آپ نے پوچھا کہ بھائی تمہارا بیٹا کہاں ہے، نماز میں نہیں آیا؟ تو اس کی ماں کہتی کہ یا امیر المومنین وہ پوری رات نفل پڑھتا رہا، اب فجر میں آنکھ لگ گئی، سو گیا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے کہ کاش وہ پوری رات نفل نہ پڑھ کر آرام کر لیتا، فجر کی نماز پڑھ لیتا، سب سے یہ بہتر ہوتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ نماز کا وہ مقام ہے. اس لیے میرے بچوں، میرے نوجوانوں، کتنے لوگ تیار ہیں کہ انشاءاللہ ہم آج سے فجر کی نماز انشاءاللہ ادا کر کے ہی بستر پہ سوئیں گے انشاءاللہ؟ کتنے لوگ تیار ہیں؟ ماشاءاللہ. اچھا ہم لوگ ہاتھ اٹھا لیتے. اللہ ان ہاتھوں کو اٹھوانا میرا کام تھا. ہمارے بچوں کے، نوجوانوں کے دلوں کو بدلنا تیرا کام ہے. ان کے دل کو بدل دے، ان کی زندگی کو بدل دے، ان کے حالات کو بدل دے. یا اللہ انہیں پکا سچا نمازی بنا دے. آمین بولے الحمدللہ. ایک بزرگ جا رہے تھے راستے میں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد. اب وہ قرون اسلام کا زمانہ تھا، نیا دور اسلام کا تھا. اور مسجد جا رہے تھے نماز پڑھنے کے لیے، اندھیرا تھا، راستے میں ٹھوکر لگی، گر گئی، کپڑا خراب ہو گیا. گھر آئے
گھر آ کر کے غسل کیے، پھر دوسرا کپڑا پہنے، پھر چلے کچھ دور چلے، پھر ٹھوکر لگی، پھر گر گئے، پھر لوٹ کر گھر آئے، پھر اپنے بدن کو صاف کیا، کپڑا پہنا، پھر مسجد کے لیے نکلے۔ تو جب نکلے تو دیکھے دروازے میں ایک آدمی چراغ لے کے کھڑا ہے۔ ایک آدمی کیا لے کے کھڑا ہے بولو بھائی؟ بولا حضرت چلیے مسجد میں پہنچا دوں آپ کو۔ تو روشنی میں مسجد پہنچا دیا۔ وہ اللہ کا بندہ وہ مسجد کے اندر چلے گئے، نماز پڑھ کر جب نکلے دیکھے وہ چراغ لے کے کھڑا ہے، روشنی میں گھر تک پہنچا دیا۔ تو یہ آدمی بڑا اس کا مشکور ہوا، بولا بھائی تم کون ہو؟ ہم تو تمہیں پہچانتے نہیں ہیں، تم نے چراغ کی روشنی میں مجھے مسجد تک پہنچایا، مسجد سے گھر تک پہنچایا، آخر تمہارا نام کیا ہے؟ تو قربان جاؤ، انہوں نے کہا کہ میرا نام ہے شیطان۔ کیا نام ہے؟ تو کہا کہ شیطان تو نماز سے روکتا ہے، تم نے مجھے مسجد تک پہنچایا، نماز پڑھوایا۔ تو شیطان بولا کہ دراصل بات یہ ہے کہ جب آپ پہلی مرتبہ مسجد کے لیے نکلے تھے، جب گر گئے آپ، تو آپ جب گرے تو وہاں سے اٹھ کر اپنے گھر آئے، غسل کیے، کپڑا پہنے، پھر دوبارہ گئے۔ جب پہلی مرتبہ گر کر گھر آئے، جب آپ جانے لگے، اللہ نے آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ دوسری مرتبہ ٹھوکر لگی، آپ جب گرے، گھر آئے، کپڑا بدل کر جا رہے تھے، اللہ آپ کے سارے خاندانوں کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تیسری مرتبہ کی باری تھی، مجھے ڈر ہوا کہ اس بار اگر کہیں آپ گر گئے، کہیں اللہ آپ کے محلے والے کی گناہ کو معاف نہ کر دے، اس لیے میں نے نہیں یہ کہا کہ چلو نماز پڑھے، کم از کم نماز کا ثواب اس کو مل۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو شیطان سے بچنا ہے اور نمازوں کی پابندی کرنی ہے۔ جلسے سے فائدہ ہونا چاہیے میرے بھائی۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ آپ نیند کی قربانی کر کے، گھر چھوڑ کر، آرام کو چھوڑ کر، کیا ضرورت ہے یہاں پر بیٹھنے کی؟ کوئی یہ تو مقصد ہے نا بھائی کہ کچھ فائدہ ہونا چاہیے، ہم جلسہ سننے جا رہے ہیں، وہاں ہمیں کچھ معلومات ہونی چاہیے، ہمیں وہاں سے کچھ لے کر آنا ہے، اس کا فائدہ ہونا چاہیے۔ نہیں تو ابھی سونے کا ٹائم، ابھی بستر پہ آرام کر رہے ہوتے، کل آپ کو کھیت میں کام کرنا ہے، دکان میں کام کرنا ہے، بزنس کرنا ہے، تجارت کرنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔